السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے بارے میں پوچھا گیا تو قربانی واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے وجوب کے کئی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل قربانی کی، کسی ایک سال میں بھی قربانی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کیا کرو، خوش دلی سے کیا کرو۔ یعنی اگر قربانی کی توفیق ہے تو پھر قربانی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وجوب کی دلیل کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جس میں قربانی نہ کی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل عمل کرنا اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جب قربانی کی جائے تو تم اپنی قربانی کے ذبح ہونے کے وقت پاس ٹھہرو، کیونکہ قربانی کا جانور کے خون کے قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے، کہ پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تو قربانی قرب کا ذریعہ ہے، تو اللہ اپنے قریب کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ معاف کر دے گا، پاک کر دے گا۔ اللہ ناپاک لوگوں کو تو اپنے قریب نہیں کرتا ہے، تو ہم چونکہ رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں صاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کے ذریعے معاف کر دے۔ یہ ہر کسی کے لیے واجب ہے۔ وہ لوگ جو اپنی ضروریات زندگی کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں اور یقیناً کر رہے ہیں، علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پورا کرنے کے لیے پیسے رکھتے ہیں، اور اب دور حاضر میں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی یا ضروریات کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اور اگلی بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی رسم و رواج، ضرورتیں، خواہشیں پوری کرنے کے لیے اکثر قرضے بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو کہیں شادی پہ جانا پڑے تو آپ یقیناً دوسروں سے لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ چونکہ مجبور نہیں کرتا ہے کسی انسان کو، یہ نیکی اپنے دل کی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر زبردستی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی چاہت کا عمل ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا یا آپ اتنی محنت کر لیں گے کہ وقتی طور پہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن بعد میں محنت کر کے آپ اس قرضے کی ادائیگی بآسانی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ قرضہ لے کے بھی قربانی ضرور کیجئے، کیونکہ جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، وہ جب اس کو دینا ہے تو وہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، قرض تو محتاج لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے دیے ہوئے کو قرض کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے واپسی ہمیں پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ رائٹ، بات سمجھ آ گئی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ بدلے میں واپسی دینا ہے، وہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو جتنا چاہے بڑھا کے دے دیتا ہے۔ خرچ کرنے والوں کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال دیتا ہے نا، کہ وہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ بوتے ہیں، 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔
اللہ جسے جتنا چاہے بڑھا کے دے دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ قربانی لازمی کریں۔ اللہ کے آپ چھوٹے سے چھوٹا جانور آپ اپنی استطاعت کے مطابق بڑے سے بڑا جانور لے لیں، 4 لے لیں، آپ 50 لے لیں یا 1 لے لیں، یہ قطعی طور پہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ بس اللہ کے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تو بس نیت جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جسٹ نیت کو دیکھتا ہے کہ تم نے کیا کیوں ہے، کس کے لیے کیا ہے۔ تو گو ایک بندے نے چند ہزار میں قربانی کی، اللہ کو ہو سکتا ہے وہ لاکھوں میں کروڑوں میں کرنے والوں سے زیادہ محبوب ہو اور زیادہ پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ قطعی طور پہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے۔ مسافر پر قربانی فرض نہیں ہے، ہاں اگر وہ صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اور قربانی کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے ہو، اور جو قربانی کر رہا ہے وہ لوگ جو قصاب سے ذبح کرا لیتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی قربانی ضائع کر دی جائے۔ ہو سکتا ہے وہ قصاب دعا نہیں پڑھیں، نیت آپ کی ہے، لہٰذا آپ اپنے ہاتھ سے خود کریں اور دعا پڑھ کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر اتنا زیادہ نہیں آتا ہے تو کم از کم انی وجہت والی دعا پڑھ کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر اپنے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابیات بھی اپنے جانوروں کو خود ذبح کر لیا کرتی تھیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ باقی قربانی کے جانور کے جتنے مسائل ہیں نا، کہ جانور کس ٹائپ کا، کس طرح کا، کس قسم کا ہونا چاہیے، اس میں کتنے اوصاف، کتنی چیزیں ہونی چاہیے، وہ ایک الگ سینس ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی قبول کر دی جائے تو صدقہ کی جائے، پھر اس کے گوشت کو تقسیم کرنا، 3 حصے کرنا، یا 3 حصوں میں نہیں بلکہ جتنا، اگر آپ کے گرد و نواح کی ضرورت زیادہ ہے تو آپ سارا بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر کی ضرورت زیادہ ہے، افراد زیادہ ہیں، تو آپ آدھے سے زیادہ بھی گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں قید و پابندیاں نہیں لگائی ہیں۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو مزید کر سکتے ہیں۔